الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات عرض کی تھی، اللہ مالک نے انسانی اعمال کے اندر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور ارفع جو بات رکھی ہے وہ اچھے اخلاق ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مبعوث ہی اسی لیے کیا گیا ہے لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ میں لوگوں کو اخلاقی بلندیوں تک پہنچاؤں۔ تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھے تھے اور یہ عرض کیا تھا، اخلاق صرف زبان کی بات کرنے کا نام نہیں، یہ زندگی کے سارے کرداروں کے متعلق اخلاق کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔
اللہ مالک ایک مسلمان کو، ایک اپنے بندے کو کن اخلاق سے متصف دیکھنا چاہتا ہے، اس کے متعلق بات کا آغاز ہوا تھا تو وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ کے لیے آپ سے وعدہ کیا، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ مالک اپنے بندوں کا کیا کردار دنیا میں چاہتے ہیں، کہ ایک مسلمان کا یا جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتا ہے، اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ 19واں پارہ سورۃ فرقان، اس کی آیت نمبر 64، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وعباد الرحمن، رحمان کے بندے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ ہے یمشون علی الارض حونا، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، ان کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے اپنی ردا، اپنی چادر کہا ہے۔ اگر مخلوق میں سے کوئی انسان تکبر کرتا ہے کسی بھی انداز میں تو وہ اللہ کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلی بات جو اللہ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ عاجزی ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کی سب سے نچلی چیز اس کے پاؤں ہیں اور سب سے بلندی اس کا سر، اس کی پیشانی اور چہرہ ہے۔ جب یہ انسان اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو اپنے قدموں کے برابر رکھ دیتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، تو اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے خوبصورت وہ لگتا ہے۔ تو اس لیے ہماری دنیا میں بلندی، برتری یہ نہیں ہے کہ ہم اکڑتے پھریں، اپنے سے کمزور پہ ظلم کرتے رہیں، یا اپنے معاشرے میں ایک گندا کردار ادا کرے۔ اس لیے اللہ نے اپنا بندہ نہیں بنایا مجھے، بلکہ ہمارا کردار کیا ہے؟ یمشون علی الارض حونا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، نماز پڑھتے ہیں سب لوگ، سب نمازی اچھے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جب نماز کے لیے لائن بنائی جاتی ہے، مل کے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو اپنے جسم کو نرم کر لیتا ہے کہ میرے ساتھی کو تنگی نہ ہو۔ یعنی وہ برا نمازی ہے جو اپنے ساتھی کو تنگ کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر اللہ ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم نماز میں بھی کھڑے ہوں تو ہمارا ساتھی تنگ نہیں ہونا چاہیے، تو دوسری حالت میں تو بالاولیٰ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، وہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے یا صرف وہ مسلمان ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر دوسرا مسلمان میری زبان سے محفوظ نہیں ہے، میری زبان اس کے متعلق غیبت کرتی ہے، میری زبان اسے بے عزت کرتی ہے، میری زبان اسے گالی دیتی ہے، تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہوں، کیونکہ اگلی لفظوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے انسان نے، اللہ نے غصہ بھی رکھا ہے، پیار بھی رکھا ہے، تو بعض اوقات کسی جاہل سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب کوئی جاہل آدمی بھی تم سے مخاطب ہو، برے انداز میں بات کرے،
آپ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے بدترین دشمنوں میں ایک فرعون بھی تھا، یعنی جن چند لوگوں کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، ویسے تو بے شمار لوگ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن جو بدترین قسم کے لوگ ہیں ان میں ایک فرعون بھی تھا۔ اور یہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، سب سے بڑا رب میں ہوں، نعوذ باللہ۔ اتنا متکبر، اتنا سرکش باغی ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے میرے نبی موسیٰ فرعون کے پاس جا کے اسے سمجھائیے، وہ سرکش ہو گیا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، یاد رکھنا بات احسن انداز سے کرنا، سخت انداز میں مخاطب نہ ہونا۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ، اچھی انداز میں بات کرو گے ممکن ہے وہ نصیحت پکڑ لے، کیونکہ جب آپ غلط انداز میں مخاطب ہوگے کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، بلکہ ضد آ جائے گی، اسے بولنے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت میں آپ کی بات کو سنوں گا، آپ میری کو سنیں گے جب میں آپ کا احترام ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ اگر میں آپ کو تو کہہ کے کہوں گا تو کیسے آپ میری بات کو سنیں گے؟ تو اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ یہ سرکش ہے، باغی ہے، کافر ہے، اسی پہ اس کی موت آئے گی، لیکن پھر بھی اپنے نبی سے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، سخت انداز میں بات نہ کرنا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بعض اوقات کفار کی غلط رویوں سے زچ آ جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے نبی اچھی انداز میں مدافعت کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، میرا یہ قانون ہے اگر اچھی انداز میں مدافعت کرو گے تو تمہارا بدترین دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ حسن خلق ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ اور ایک موقع تو ایسا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے، اس وقت اللہ نے سورۃ اعراف کی یہ آیت نازل کی جو ابھی آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکا، خذ العفو، اے میرے نبی درگزر کر دیجئے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اچھی بات انہیں سمجھائیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر کوئی جہالت میں جاتا ہے تو آپ اعراض فرما دیجئے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان آپ کو انتقام پہ ابھارتا ہے تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے پناہ طلب کرو۔ یعنی اگر کوئی شیطانیت کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اسی طرح غصے میں آ جائیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے بڑی بدتمیزی سے بات شروع کر دی، کہنے لگے عمر آپ عدل نہیں کرتے، حالانکہ دنیا ساری آج ملت کفر بھی کہتے ہیں اگر دنیا میں عدل کسی نے کیا تو ان کا نام عمر بن خطاب ہے۔ تو بعض لوگوں کے اپنے دل میں کوئی جلن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ فضول بات کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بات سنی تو غصے میں آ گئے۔ تو ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا امیر المومنین غصے میں آ گئے، اب اس کی خیر نہیں ہے، انہوں نے فوراً اللہ کی یہ آیت پڑھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ امیر المومنین، اللہ نے کہا ہے یہ جاہل آدمی ہے، بے وقوفی میں بات کر گیا ہے، آپ اعراض فرمائیے۔
اور کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو آپ فوراً اس طرح خوف زدہ ہو جاتے کہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اس سے آگے بڑھوں، جبکہ دنیا کی دو مقتدر طاقتیں آپ کے قدموں کے نیچے اللہ نے رون دی تھی، اس کے باوجود ان کی کیفیت یہ تھی کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا اکیلا مطلق العنان حکمران، اور کیفیت کیا ہے، ایک آیت پڑھ دی تو ٹھنڈے ہو گئے، اور ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، ہم ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے، ہمارا پارا ہی چڑھا رہتا ہے، قرآن پڑھ دو، رسول اللہ کا فرمان پڑھ دو، ہمارے ذہن میں اثر ہی نہیں ہوتا، العیاذ باللہ۔ تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا کیا چاہتے ہیں، یہاں اب میں اور آپ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر 4 چیزیں آ جائیں نا وہ پکا منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک نہیں ہے۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر 2، اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 3، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نمبر 4، جھگڑتا ہے تو گالی نکالتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نفاق میں شک ہی کوئی نہیں، یہ پکا منافق ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشرار الناس، میری امت میں بدترین لوگ وہ ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو گالی نکالیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اپنے ماں باپ کو گالی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی کے ماں کو گالی نکالے گا تو اس نے آگے سے دعا تو نہیں دینی، اس نے اس کی ماں کو گالی نکالنی ہے، اور وہ خود سبب بنا اپنی ماں کو گالی نکلوانے کا۔ یہ میری امت کے بدترین لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، ایک دن ہم اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اگر ہم اللہ کے بندے کے طور پہ پیش نہ ہوئے تو پھر اللہ کے مخالف کی حیثیت سے جائیں گے۔ تو اللہ کے بندے جو ہیں ان کی دوسری صفت یہ ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب ان سے کوئی جاہل بھی مخاطب ہوتا ہے یا جاہلی انداز میں مخاطب ہوتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی سلام ہے، میں اس طرح کا جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ صرف فرائض ہی ادا نہیں کرتے، ان کی راتیں بھی ہیں وہ بھی سجدوں میں، قیام اور رکوع میں گزرتی ہیں۔ 2 معنی کی ہیں ائمہ مفسرین نے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ فجر کی نماز بھی اس اگلے دن کی باجماعت ادا کرتا ہے، وہ اس طرح ہے اللہ کی نظروں میں جس طرح پوری رات وہ عبادت میں گزاری ہے۔ ایک تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آسان ہے، لیکن حقیقی معنی اس کا یہ ہے کہ نمازیں ساری خوبصورت، یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہیں، لیکن انسان کے کردار پہ سب سے زیادہ جو نماز اثر انداز ہوتی ہے وہ تہجد کی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کے کردار کو جتنا بدلتی ہے کوئی نہیں بدل سکتی۔ کہا میرے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی سو کے نہیں گزرتی
بلکہ وہ رات کو بھی سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے، ہمیں بھی اسلاف کے اقوال میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس کی راتیں زندہ ہیں۔ راتوں کی زندگی کیسے ہے؟ اللہ کی عبادت سے۔ اور راتوں کی موت کیسے ہے؟ ساری رات سو کے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی شب زندہ دار بنا دے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میرے بندوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ان کی راتیں بھی سجدے اور قیام کے اندر گزرتی ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی ان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ میں بہت کچھ ہوں، میں بڑا نیک ہوں، بلکہ پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا دینا، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے پولیسٹر ایک چیز ہوتی ہے، اگر اسے آگ لگے تو اس پولیسٹر کو پکڑ لینا تو وہ جلد کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ انسان اتارنا چاہے تو نہیں جب تک اسے جلا کے ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو اللہ کے عذاب ایسے ہیں جو چمٹ جاتے ہیں، انہیں اپنی عبادات پہ کوئی فخر نہیں، بلکہ عبادت کرنے کے بعد بھی یہ فکر ہے کہ اللہ قبول کر لیں گے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس آیت کا کیا مطلب ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم؟ کیا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چوریاں کرتے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہے جو قتل کرتے ہیں؟ یہ ان کا خوف ہوگا اللہ کے سامنے جو زنا کرتے ہیں؟ کہا نہیں عائشہ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے جا کے بھی ڈریں گے، کہیں اللہ نے کہا تیری عبادت قبول نہیں تو بنے گا کیا؟ آپ انبیاء کے طرز عمل کو دیکھیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کا سب سے عزت والا گھر بنایا بیت اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو بنایا تو ہماری طرح یا ہمارے سیاستدانوں، ہمارے علماء کی طرح یہ نہیں کہا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ بنایا، میں نے اس طرح کیا، یہ نہیں کہا تھا۔ بنانے کے بعد دونوں باپ بیٹا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بھی بڑی ہے، اسے قبول کر لینا۔ تو ہم بھی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، حج اور عمرہ کر کے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے کبھی بے نیازی نہیں اختیار کرنی چاہیے، بلکہ جو کچھ کیا ہے اس کے لیے اللہ سے التجا کرنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، کیوں سننے والا اور جاننے والا تو ہے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں، ان کی صفت ایک یہ ہے کہ وہ اللہ سے التجا کرتے ہیں، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیوں انہا ساءت مستقرا ومقاما، اے اللہ نہ تو یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ چند لمحے رہنے کی جگہ ہے۔ مقام کہتے ہیں وہ جو جائے ہمیشہ کی جگہ ہے، مستقر کہتے ہیں جہاں چند لمحے ٹھہرا جاتا ہے۔ اے اللہ یہ جہنم اس قابل بھی نہیں ہے، یا ہم اتنے کمزور ہیں اس قابل نہیں ہے کہ اس میں چند لمحے بھی گزار سکے۔ انہا ساعت مستقر، اے اللہ یہ مستقر بھی بہت برا ہے، وہ مقامہ اور ہمیشہ رہنے کی جگہ کے لیے بھی یہ بہت بری جگہ ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں اس سے پھیر لے،
اس سے بچا لے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا، یہ جائز بات ہے، جائز خرچ کرنا ہے، کہا خرچ بھی کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ ان کے پاس اللہ نے انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا، بہت اللہ نے انعام کیے، دنیا کا مال و دولت بہت تھا۔ یہ بیمار ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے میری بیٹیاں ہی ہیں دو اور میری اولاد نہیں ہے، تو کیا میں اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں؟ آپ نے فرمایا کتنا؟ کہنے لگے 3/4، یعنی 100 میں سے 75%۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ فرمانے لگے میں آدھا کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگے میری ضرورت نہیں ہے، کیا میں 1/3 کر دوں؟ آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے، ہاں اتنا تم کر سکتے ہو۔ یعنی آپ نے فرمایا وہ شخص اچھا نہیں ہے جو خرچ کر کے اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنی اولاد کو آسانی اور آسائش میں چھوڑ کے جائے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض مسلمانوں کے دلوں میں اچھا جذبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں جگہ میں نے فلاں مسجد کو دے دی، فلاں مدرسے کو دے دی، فلاں ہسپتال کو دے دی، بعد میں اولاد کے لیے کچھ بھی نہیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 درہم ہے جو انسان خرچ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کسی غریب کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے، ایک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں یعنی مسجد کو، مدرسہ، دین کی سربلندی کے لیے، ایک وہ ہے جو جہاد میں دیتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سب سے اچھا درہم وہ ہے جو رزق حلال کما کے انسان اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم رزق حلال کما کے اپنے اہل خانہ کو کھلاتے ہیں تو یہ کھلانا بھی ایک صدقہ ہے اور اس کا اجر اللہ دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھوک افلاس میں چھوڑ جانا، وہ بعد میں مانگتے پھریں، یہ درست نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ کہا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور بخیلی بھی نہیں کرتے کہ سارا کچھ سنبھال کے رکھیں، کسی کو کچھ نہ دیں، کسی غریب کی مدد نہ کریں، کسی اپنے عزیز اقارب سامنے تڑپتا رہے اسے کچھ نہ دے، اپنی اولاد کو تڑپتا رکھے، ساری زندگی وہ کہے، باپ کو دعا دینے کے بجائے وہ کہے اللہ کرے یہ مری جائے، کم از کم ہمارا ہاتھ تو آسانی میں آ جائے۔ ایسا بھی نہیں مومن ہوتا، بلکہ وہ درمیانہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور چھٹی صفت اللہ نے یہ فرمائی والذین لا يدعون مع اللہ، وہ اللہ کے علاوہ کبھی کسی کو پکار نہیں لگاتے، کسی اور کو داتا نہیں سمجھتے، کسی اور کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، کسی اور کے سامنے اپنی حاجتیں نہیں رکھتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ، بلکہ اللہ رب العزت سورۃ اعراف کے اندر فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جنہیں بڑا کچھ سمجھ کے مانگتے ہو، لا يستطيعون ذرا لا يستطيعون نصركم ولا انفسكم ينصرون، ان کے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد کر سکے، تمہاری کیا کریں گے۔ سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 197، والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیا کریں گے۔ اور میرے بندے وہ ہیں والذین لا يدعون مع اللہ، ایک مقام پہ فرمایا
ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جنہیں تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تو تمہاری طرح انسان ہے۔ سورۃ کہف میں اللہ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ کیا تصور کر لیا ہے انہوں نے کہ میرے ہی بندے میرے مقابلے میں آ کے کیا اگر ایک کام میں نہیں کرنا چاہتا تو تمہارا کریں گے؟ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، میرے بندے مجھے چھوڑ کے تمہارے ساتھی بنیں گے؟ تو جب یہ نہیں بنیں گے تو پھر صرف ایک اللہ کو پکارو۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کو نہیں پکارتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ آج یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ واللہ باللہ ثم تاللہ، اللہ نے جو دین محمد الرسول اللہ پہ اتارا ہے اس دین میں ناحق قتل حرام ہے۔ کسی کو ابھارنا قتل پہ یہ بھی حرام ہے، اور جا کے خود قتل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ایسے حرام کیا ہے۔ بلکہ ہم تو ایک انسان ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کو حرام کیا ہوا ہے، اس لیے تم بھی اپنے آپ کو سمجھ لو کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر ظلم کو میں نے اپنی ذات پہ حرام کیا ہے تو تمہارے لیے جائز کیسے قرار دے دوں گا؟ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ ہے دین کے نام پہ نہیں ہے، دھبا لگا رہے ہیں دین پہ لوگ، اور جو دین کا نام لے کے یعنی دین کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر غلط کام میں بھی کروں تو دین نہیں ہے یہ۔ دین وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے یا اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اگر ایک مبلغ بھی، ایک داعی بھی، ایک عالم دین، ایک قاری قرآن، ایک امام اگر وہ غلط کرے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے، جو مرضی کر لے، بلکہ وہ زیادہ بڑا ذمہ دار ہے۔ یوں ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کی رات دکھایا گیا تو آپ نے دیکھا کچھ شخص ہیں جن کی پیٹ کی آنتڑیاں درمیان میں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ کولو کے بھیل کی طرح ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور ان سے اتنی گندی بدبو نکل رہی ہے کہ سارے جہنمی متاثر ہیں اس سے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے علماء ہیں جو اپنے پیٹ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے دین، سارا قرآن پڑھ لو، اللہ کا دین نفرت نہیں سکھاتا۔ اللہ نے تو اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے ہمیں بتلایا ہی یہ ہے کہ مسلمان ایک جسد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، اگر ایک انگلی زخمی ہے تو پورا جسم بخار کے ساتھ رات گزارتا ہے، حالانکہ تکلیف صرف انگلی میں ہے۔ اس انگلی کی درد کی وجہ سے پورا جسم بخار میں تڑپ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں، ہم ایک دوسرے کے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم نہیں ہے تو پھر اسلام کے علاوہ، مسلمان کے علاوہ جو مرضی ہمیں اپنا نام رکھ لینا چاہیے۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو حکم نہیں دیا یہ
جو آپ کی بات نہیں مانتا اسے مار دو جا کے. تو ہمیں کیسے اجازت دے دی؟ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنا، ایسا اخلاق دیکھنا چاہتا ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اگر ہمیں کسی کی تعلیم پسند نہیں ہے تو ہم اس کا مقابلہ تعلیم سے کریں، اس سے بہتر تعلیم لوگوں کے سامنے رکھیں. اگر کسی کا اخلاق ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم اس سے بہتر اخلاق لوگوں کے سامنے پیش کریں. اگر ہمیں کسی کا کردار پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم اسے مار دیں، بلکہ ہم اس سے بہتر کردار پیش کریں تاکہ لوگ ہماری بات سنیں. ناجائز کسی کو مار دینا یہ اللہ کے بندوں کا شیوا نہیں ہے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور اللہ کے بندے یہ بھی نہیں کرتے وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا بھی نہیں کرتے. میرے عزیز بھائیوں، اس معاملے میں العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا. ہم بہت لوز ہو چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میری ماں حلیمہ سے لے کر میری ماں حوا تک ایک بھی ماں نے کبھی غلط کام نہیں کیا تھا. صرف آپ کی ذات ہی بڑی صاف نہیں تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جس ماں کے بطن سے آپ کا معاملہ چلا اور آیا، ان میں ایک ماں بھی بدکارہ نہیں تھی. اور آپ اتنے صاف ستھرے کردار کے اعتبار سے بھی اور ذات کے اعتبار سے بھی اتنے صاف تھے، اور صاف ہونے کا سبب ان کے آبا کا کردار. اور یاد رکھیں، آج بھی معاشرے کے اندر کچھ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے ماں باپ نے رزق حلال کھلایا ہوگا، ان کے ماں باپ اچھے کردار کے حامل ہوں گے، اس کی ماں نے بدکاری نہیں کی ہوگی، اپنے خامد کے ساتھ خیانت نہیں کی ہوگی، اس لیے اس کا بیٹا اتنا اچھا، اس لیے اس کا بیٹا حرام خور نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں نے حرام کاری نہیں کی تھی. وَلَا يَزْنُونَ. اللہ اپنے بندوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ میرے بندے زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. جو ایسا کرے گا، ناحق کسی کو قتل کرے گا، کسی بیٹی کی عزت کو پامال کرے گا، اور کسی کے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آئے گا، وہ شخص وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، يَلْقَى أَثَامًا، بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. پھر اس کا انجام کیا ہے؟ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ. جب اللہ اسے عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کا عذاب ہمیشہ بڑھتا چلا جائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن وہ بدترین قسم کے عذاب میں مبتلا ہوگا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا. اور ہمیشہ اس ذلیل ترین زندگی میں رہے گا. اگر ہم آخرت کی عزت چاہتے ہیں تو آج اپنے آپ کو عاجز کر لیں. آپ آج اپنی گردن کو جھکا دیں. آج احساس کر لیں اپنے معاشرے کا. آج اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت اور احترام کر لیں. آج کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی تصور کر لیں. کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھ لیں. کسی کی ماں کو اپنی ماں تصور کر لیں. تو ہماری اولاد بھی اچھی ہو جائے گی، ہمارا انجام بھی اچھا ہو جائے گا. اے اللہ، جس گندگی کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان سے بھول ہو چکی ہے، وہ ایسا کردار ادا کر چکا ہے
کیا اس کے لیے کوئی رستہ ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں، اگر تیری زندگی ختم نہیں ہوئی، تیری موت کا خرخرہ نہیں چلا، تو الا من تاب، پھر جو کچھ کیا ہے اس کی اللہ سے معافی مانگ لو، وآمن، اور اللہ کی ان باتوں پہ ایمان لے آؤ کہ جو اللہ کہتے ہیں وہ سچ ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی عزت اللہ کی فرما برداری میں ہے، ہماری دنیا کی خیر بھی اسی میں ہے اور آخرت کی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا من تاب، جو شخص توبہ کر لے، وآمن، ایماندار بن جائے، اللہ کے حکموں کو ماننا شروع کر دے، وعمل صالحا، اپنی زندگی کو چینج کر لے، ان برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے، تو پھر اللہ کیا کریں گے؟ اللہ انسان کی یو ٹرن پہ اتنا راضی ہوتے ہیں، انسان کی معافی پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، کہا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سابقہ زندگی میں غلطیاں کی تھی اللہ انہیں بھی نیکیوں میں شمار کر لیں گے، لیکن شرط ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، نیک زندگی بسر کرنی شروع کر دو، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، پھر اللہ ایسی زندگی دیں گے، ایسا اس یو ٹرن پہ اتنا خوش ہوں گے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تمہاری برائیوں کو بھی بھلائیوں میں گن لیں گے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تیرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق دے دے، ہمیں پتہ چل جائے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں نبی عبادی، میری بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا، توبہ کرنے والے کے لیے مہربان بہت ہوں، اور سرکش اور باغی کے لیے میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اے اللہ ہم سب کو سرکشی اور بغاوت سے بچا لے۔ پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ومن تابا، جو شخص توبہ کر لے گا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرنے شروع کر دے گا، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، وہ اللہ کی طرف لوٹا، اللہ اس کی طرف لوٹائے گا۔ والذین لا یشہدون الزور، پھر پہلی بات پہ آئے، کہا میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے، غلط بات نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے قول الزور، شہادت الزور، قول الزور، شہادت الزور، قول الزور۔ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، ایماندار اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ایک مومن آدمی چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو جائے۔ کہا ایک مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے جذبات میں اس سے ایسا ہو جائے۔ پوچھا ایک مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟
آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے کہا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج میں اور آپ جب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں تو ہمیں جھوٹ کے علاوہ اپنی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ اپنے بندوں میں یہ چیز نہیں دیکھنا چاہتے۔ والذین لا یشہدون الزور، میرے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ لغو چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو عزت والے انسان کی طرح، نفیس انسان کی طرح، جس طرح وہ بدبودار چیز کے پاس سے گزر جاتا ہے، میرے بندے ایسے گزر جاتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ کہا جس کا کوئی مقصد کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن بدقسمتی ہم تو شیطان کی مجلسوں میں شوق سے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے کہتے ہیں والذین اذا مروا باللغو مروا کراما، العیاذ باللہ۔ والذین، یہ بڑی اہم بات ہے۔ آج ہم میں سے ہر انسان کہتا ہے جو مولوی نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے جو ہیں والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے جو بندے ہیں ان کے سامنے آیتیں بھی پڑھی جائیں تو اندھوں کی طرح نہیں گرتے، تحقیق کرتے ہیں۔ جو اس نے منع کیا ہے ٹھیک ہے، اس کا ما قبل اور ما بعد دیکھتے ہیں۔ میں اسی لیے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میں فلاں سورت پڑھ رہا ہوں، اس کی فلاں آیت ہے، آپ اپنے گھروں میں اٹھائیے، اسے دیکھیے۔ اگر میں غلط کہتا ہوں تو پکڑے مجھے، کس نے مجھے حق دیا ہے کہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولوں؟ تو اگر یہ درست ہے تو یہ میری بات مت سمجھیں، میں بہت چھوٹا بہت گناہگار انسان ہوں، یہ اس مالک کی بات ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین یقولون ربنا، وہ صرف اپنی ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ وہ اپنے گھر والوں اپنی اولاد کے متعلق بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری بیوی میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اپنی اولادوں کو بد دعائیں نہیں دیتے، اپنی اولادوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اے اللہ میری بیوی اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ یہ نہیں تجھ سے کہتا انہیں متقی بنا بلکہ انہیں نیکوں کا امام بنا دے۔ میرے بندے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ہیں اولئک یجزون الغرفہ، جو ان اوصاف سے متصف ہوں گے، اللہ کہتے ہیں انہیں قیامت کے دن میں جنت کے بالا خانے عطا کروں گا۔ بما صبروا، جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا۔ ویلقون، جب اللہ کی ذات ملے گی، جب اس کے فرشتے ملیں گے، تحیۃ و سلاما، انہیں مبارکباد دیں گے اور سلام پیش کریں گے۔ دیکھیں قرآن میں کئی مقام پہ آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، جب اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ کہے گا میرے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ جب فرشتوں سے ملیں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام، جب جنتیوں کے گروہ کو لے کے جنت کے دروازے پہ جایا جائے گا، جنت کے دروازے کا دروغہ جنت کے دروازے کو ان کے لیے کھولے گا اور کہے گا دروغہ بھائی میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ تم نے اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری۔ آج جنت میں لوگ بھی انہیں سلام کریں گے، فرشتے بھی سلام کریں گے، ان کا رب بھی انہیں سلام کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنا دے۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت بالآخر اس سورت کو ختم کرتے ہوئے کہتے ہیں کل، میرے نبی نو کہہ دو ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، یہ جو مجھ سے رات کو اور دن کو رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں
اگر مجھے ان کا لحاظ نہ ہوتا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، جو مجھے جھٹلا رہے ہیں، میرے حکموں کو جھٹلا رہے ہیں، میں ایک لمحے میں ان کا فیصلہ کر دیتا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چند لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم بہت سے لوگ چین کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، چین کے ساتھ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی، اللہ کو ان دعاؤں کا لحاظ نہ ہوتا، جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا انجام یہ نہ ہوتا۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان چند لوگوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اپنی آسانی اور تنگی کے دنوں میں اپنے رب سے معافیاں مانگیں۔ جو کچھ حالات بن چکے ہیں، ہمارے ملک میں امن و امان کی صورت جو بن چکی ہے، ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم اللہ سے اجتماعی طور پہ معافی مانگے، اللہ سے التجا کرے۔ مالک، یہ ہمارا گھر ہے، جس طرح جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ ہے، اے اللہ یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے، اے اللہ اس کے شہروں کو امن نصیب فرما دے، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو امن عطا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کی قدورتوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو لوگ بگڑ جائیں سارے کا سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول کون سے دو لوگ؟ آپ نے فرمایا جب امت کے علماء اور ان کے حکمران بگڑ جائیں تو سارا معاشرہ اسی رستے پہ بہہ جاتا ہے۔ اس لیے میری علماء کی خدمت میں بھی التجا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کیجئے، اپنے مفادات کو چھوڑ دیجئے۔ آج کے مفادات کل جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اگر آج کے مفادات اللہ کی دین کے لیے قربان کر دو گے تو تم جیسی عزت کسی کو نہیں ملے گی۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات محترم، میں آپ کی وساطت سے شہر کے ڈی سی او صاحب سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ شہر میں گیس نہیں آتی، بہت کم وقت ہے جب گھر کا چولہا جلتا ہے۔ جو امراء ہیں انہوں نے زیادتی کی ہوئی ہے کہ اپنے گھروں میں کمپریسر لگائے ہیں، غرباء اس معاملے میں سخت مضطرب اور پریشان ہیں۔ اگر وہ ایل پی جی گیس لینے کے لیے جاتے تھے تو چلو ان کا چولہا جلتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ سبب کیا ہے کہ سارے شہر میں لوگ سلنڈر اٹھا کے پھر رہے ہیں لیکن انہیں کہیں سے نہیں مل رہی، اور پتہ چلا ہے کہ یہاں چھاپے پڑتے ہیں اور ان کی دکانوں کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اگر تو کوئی غلطی ہے تو آپ اس غلطی کی اصلاح فرمائیے کہ اس طرح نہیں، آپ اس طریقے سے انہیں سیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہر گھر کمرشل سلنڈر یا بڑا سلنڈر لے جائے تو اتنی استطاعت سب لوگوں میں نہیں ہے، تو اس لیے خدارا میری آپ سے التجا ہے کہ آپ لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو سہولت ہے، آپ کو تو ہر چیز آپ کے گھر میں پہنچ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنی پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے لوگوں کی زندگی ان پہ تنگ نہ کریں۔ اسی طرح میں حکمرانوں سے بھی التماس کروں گا کہ لوگوں نے سال ہر سال سے آپ سے محبت کی ہے اور آپ کو ووٹ دیے ہیں۔ آپ کو ووٹ اس لیے نہیں لوگوں نے دیے کہ آپ ان کی زندگی انہی پہ تنگ کر دیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکمران اور علماء بگڑ جاتے ہیں تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تم معاشرے کو تو لتاڑنے کی پوری کوشش کرتے ہو، کبھی اپنی اصلاح کا بھی سوچا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟
اس لیے وہ وقت نہ آنے دو کہ جب ہر زبان سے تمہارے لیے بد دعائیں نکلیں. تو اس لیے میری التجا ہے، اس کے لیے جو طریقہ کار ٹیکنیکل جو فالٹ ہے اب اسے درست کریں کہ آپ اس طرح نہیں اس طرح بیچ سکتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس سے آگ لگ جاتی ہے، اس سے تو یہ چھتیں گر جاتی ہیں، آپ بجری بھی بند کر دیں، سیمنٹ بھی بند کر دیں، کیونکہ مکان بھی گر جاتے ہیں بعض اوقات. یہ لکڑی بھی آگ جلاتی ہے، یہ لکڑی بھی بند کر دیں کیونکہ آگ لگ جاتی ہے اس سے بھی. یہ طریقہ کار یہ رجیت سنگھ کے زمانے میں تو ہو سکتا تھا، آج نہیں ہوگا. تو اس لیے میری آپ سے التجا ہے کہ آپ لوگوں پہ رحم کریں اور اس کا کوئی طریقہ کار متعین کریں تاکہ لوگوں کے گھروں میں چولہے جل سکیں اور وہ اپنے گھروں میں آسانی سے زندگی بسر کر سکیں. ٹھیک ہے، جن کا کاروبار ہے انہیں تو جو نقصان ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہے شاید یہ لوگ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت اس ملک کے غرباء پہ رحم فرمائے اور ان کی زندگی ان پہ آسان فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دیتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری سختیاں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے دلوں میں بھی رحم ڈال دے، اے اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے، اے اللہ ان کے دل کے تکبر کو، ان کے ذہنوں کے تکبر کو ختم کر دے. یہ سوچیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کس میں ہے، کیونکہ کل اللہ کی عدالت لگنی ہے. نہ اس وقت یہ ڈی سی او ہوں گے، نہ اس وقت یہ وزیر اعلیٰ صاحب ہوں گے، نہ وزیر اعظم اور نہ ہی دوسرے ذمہ داران. اس وقت اللہ کی عدالت ہوگی، سب برابر ہوں گے. جس نے جو ظلم کیا ہے اس کا اسے جواب دینا پڑے گا. اللہ رب العزت اس دن کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. کچھ لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ مالک سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم صبح شام کے اذکار میں ایک دعا کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیشہ صبح شام پڑھا کرتے تھے. آپ کہتے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا، اے اللہ میری دنیا اور دین میں کے معاملے میں عافیت اور معافیت عطا فرما. اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرما. وآمن رواتی، مصیبت کے وقت میری مدد فرما. اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو حفاظت فرما میری آگے سے. ومن خلفی، پیچھے سے حفاظت فرما. وعن یمینی، دائیں سے حفاظت فرما. وعن شمالی، بائیں سے حفاظت فرما. ومن فوقی، اے اللہ اوپر سے حفاظت فرما. وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ مجھے تیری عزت کی پناہ چاہیے کہ نیچے سے مجھے ہلاک نہ کر دے. میں پھر عرض کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو صبح اور شام پڑھتے. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بک ان اغتال من تحتنا یا حی یا قیوم. اے اللہ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرما لے، ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. میرے عزیز بھائیو، نماز کے بعد ایک جنازہ ہے، ہم انشاءاللہ جنازہ پڑھیں گے. اس کے بعد 3 بھائیوں کے نکاح ہیں. یہ دنیا ہے، خوشی اور غمی سارے معاملات ساتھ ہیں. انشاءاللہ جو ان کی دعا میں شریک ہونا چاہیں وہ چاہیں انشاءاللہ ہوں گے. نماز کے فوراً بعد جنازہ ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.